بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بوقت ولادت رحمت خداوندی۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقرار حمل کے دوران رحمت خداوندی کا ظہور ہوا کرتا تھا، جیسا کہ ابن احبان نے اپنی صحیح روایت نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ نے فرمایا، میرے اس بیٹے کی عجیب شان ہے، میں نے اسے اپنے حمل میں لیا اور اس سے زیادہ ہلکا اور آسانی اور بابرکت حمل کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ بالکل اسی طرح آپ کی ولادت کے وقت بھی یہ سلسلہ رحمت و کرم اپنے عروج پر تھا۔ چنانچہ شیخ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، حضرت آمنہ کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آسمانوں اور جنتوں کے تمام دروازے کھول دو، اور اس دن خورشید عالم کو مزید نور سے مزین کیا گیا۔ اس سال تمام جہان کی عورتوں کو رسول اللہ کی عظمت و رفت کی وجہ سے اولاد نرینہ سے نوازا گیا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ تمام عورتیں حاملہ ہو گئیں، بلکہ وہ مراد ہے کہ جو حاملہ تھیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ فرشتے بہم مسجدیں سناتے اترے اور دنیا کے پہاڑوں کا ارتفاع بڑھ گیا، سمندر کی سطح گہری اور دریا کی روانی تیز ہو گئی۔ شیطان ملعون کو 70 توقوں میں جکڑ کر بحر عمیق میں الٹا کر کے ڈال دیا گیا، اور اس کی ذریات اور سرکش جنوں کو پابائے زنجیر کر کے بند کر دیا گیا۔ کوئی درخت ایسا نہ تھا جس میں پھل نہ آیا ہو، کسی قسم کا خوف نہ تھا، اور دور دراز علاقوں اور راہوں میں امن و عافیت تھی۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو سعادت کی بارشیں ہونے لگیں، دنیا کو نور کی چادر پہنا دی گئی، ملائکہ بشارتیں دینے لگے۔ تمام آسمانوں میں ایک ستون زبرجد کا اور ایک ستون یاقوت کا لگا دیا گیا۔ ولادت کی رات جنت کی زیبائش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات میں یہ سلسلہ رحمت بارک تبارک و تعالیٰ انفرادی انداز سے جاری و ساری تھا، جس میں جنت کی زیبائش، بتوں کا گرنا شامل تھا۔ چنانچہ اس حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، جس رات میں سید الانبیاء کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کناروں پر مشک زخر سے معطر 70,000 درخت اگائے اور ان کے پھلوں کی خوشبو کو اہل جنت کے لیے بہور بنایا۔ اس روز تمام آسمان والے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا مانگتے تھے۔ خانہ کعبہ کا یہ حال تھا، بہت دنوں تک لوگوں نے اس سے یہ آواز سنی، اب اللہ تعالیٰ میرے نور کو لوٹا دے گا اور جوک در جوک توحید پرست میری زیارت کو آئیں گے، اب اللہ تعالیٰ مجھ کو جاہلیت سے پاک کر دے گا، اور اے عزا تو ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح کے دیگر رونما ہونے والے واقعات کتب سیر میں بالتفصیل مذکور و منقول ہیں، جن میں قدر مشترک بات یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت سلسلہ رحمت باری کا نزول نہایت کثرت سے جاری و ساری تھا۔ مبارک نور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایک نور نکلا تھا، جس کے بارے میں صاحب سبل الہدیٰ یوں تحریر فرماتے ہیں، ابن سعد نے محمد بن عمر اسلمی سے اپنی کئی متعدد اسناد کے ذریعے حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، جب آپ میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا، جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی واقعہ کی نسبت خود ارشاد فرمایا ہے، میں وہی خواب ہوں جسے میری والدہ ماجدہ نے دیکھا تھا، اور اسی طرح کی مائیں ایسا ہی نور دیکھا کرتی ہیں۔ اسی حوالہ سے مسند احمد میں ہے، حضرت عرباض بن ساریہ سلمی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ام الکتاب میں ختم النبیین لکھا گیا ہوں، حالانکہ آدم اپنے خمیر میں گوندے پڑے تھے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری شان کیا ہے۔ میں دعائے ابراہیمی ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ کی وہ بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو دی، اور اپنی ماں کا وہ حسین خواب اور اس کی حقیقی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا۔ ان میں سے ایک نور نکل کر چمکا
جس سے ان کے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اسی نور کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اپنے قصیدے میں اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح عثمان بن ابی العاص اپنی والدہ فاطمہ سے راوی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کمرہ نور سے بھر گیا اور ستارے اتنے قریب آ گئے کہ میں سمجھی وہ مجھ پر گرنے کو ہیں۔ ولادت، مطلع نبوت و رسالت۔ مذکورہ بالا واقعات کی نوعیت ایک خارجی سطح کی تھی، جبکہ ذیلی واقعات وہ ہیں جو حضرت سیدہ آمنہ نے بطور خاص مشاہدہ فرمائے اور کتب سیر نے جنہیں شرح و بساط کے ساتھ نقل کیا۔ ربیع الاول کا مہینہ، دوشنبہ کا دن اور صبح صادق کی ضیاء بار سہانی کھڑی تھی۔ رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا جب مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کی جوان سال بیوہ بہو کے حسرت و یاس کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے سادہ سے مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا۔ ایسا مولود مسعود تولد ہوا جس کے من موہنے مکھڑے نے صرف اپنی غمزدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا، بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھیلنے لگیں۔ اس نورانی پیکر کے جلوہ فرمانے سے یہاں کہیں بھی مایوسیوں اور ہرما نصیبیوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگیں اور ٹوٹے دلوں کو بہلانے لگیں۔ صرف جزیرہ عرب کا بخت خفتہ ہی بیدار نہیں ہوا، بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کے آہنی شکنجوں میں کسی ہوئی کرا رہی تھی، اس کو ہر قسم کی ذہنی، معاشی، سیاسی غلامی سے رہائی کا مسدہ جاں فضا ملا۔ رسول اکرم کی ولادت کے دوران حضرت سیدہ آمنہ نے کئی ماورائے حس واقعات کا مشاہدہ فرمایا جو در حقیقت آپ کی برکت کی وجہ سے آپ کی والدہ محترمہ کے لیے باعث اطمینان و افتخار تھے۔ حضرت آمنہ آپ کی ولادت کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں خواب اور بیداری کے بین تھی۔ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمنہ تجھے علم ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر اس نے بتایا تم حاملہ ہو اور تیرے بدن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے۔ جس دن یہ واقعہ پیش آئے وہ سوموار کا دن تھا۔ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تھی وہ آیا۔ اس نے مجھے کہا، یہ کہیں کہ میں اللہ واحد کی اس کے لیے ہر حسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔